اب میری بہنوں آپ اندازہ لگاؤ، صبح سودا لینے کے لیے ساری روزے کی حالت میں سورہ یاسین شریف ہاتھ میں پکڑ کر، مدینے کی پیلے رنگ کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر تم بازار میں جاؤ گی خریداری کرنے کے لیے، ناراض نہ ہونا، اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، میں تمہارے پہ تنقید کرنے نہیں آیا، تنقید کرنے کے لیے، انگلیاں اٹھانے کے لیے تمہارے پہ پورا معاشرہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ عزت تمہیں کون سی جگہ مل رہی ہے؟ اللہ اکبر، کوئی تمہارے وجود کی بنا پر عزت کر رہا ہے، کوئی تمہارے چہرے کی رنگت کو دیکھ کے عزت کر رہا ہے، کوئی تمہاری خوش طبی خوش عادت کو دیکھ کے عزت کرتا ہے، کوئی تمہارے میٹھے بول اور مسکراہٹ کو دیکھ کے عزت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھو، جتنی ٹیشو پیپر کی ویلیو ہے اتنی بھی ویلیو آج کے دور کے اندر انسان کے دل میں کوئی نہیں۔ تم نے اپنی عزت خود بنانی ہے، تم خود اپنی قدر گراتی بھی ہو، قدر بناتی بھی ہو۔ یقین جانو قیامت کے دل تیرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو سودا خود لے کے آیا کرتی تھی کہ نہیں، قیامت کے دن تیرے سے پوچھا یہ جائے گا بتا اپنی عزت پہ تو کتنے پردے ڈال کے آئی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، سبزی والے کے پاس جاؤ گی، کتنی بے نگاہی، کتنی غیر محرم سے بولو گی، بول پر بھی خدا کی طرف سے عذاب آئے گا، اللہ کی نافرمانی، غیر محرم سے گفتگو کرنا، اور وہ تم ہنس کے اس کو سوال کرو، وہ ہنس کے تمہیں جواب دے، اللہ اکبر، محلہ تیری تعریف کرے گا، بڑی نیک بی بی تھی، لیکن عرش والا لعنت بھیجے گا کہ خبردار، جہاں تجھے عزت کروانی چاہیے تھی وہاں تو ذلیل ہو کے آئی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بلال جا مدینے کی گلی کے دروازے بجا، جا مدینے کی میری کلمہ پڑھنے والیوں میں اعلان کر دے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اللہ اکبر، عرض کیا رسول اللہ عورتوں کو کم ہے کہ مرد بھی کرے؟ فرمایا عورتوں کو زیادہ کرو۔ میں معراج کی رات گیا، پروردگار عالم نے جنت جہنم کے مناظر دکھائے، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی۔ اللہ کے نبی کیا وجہ؟ فرمایا ایک تو بات بات پہ نہ شکری کرتی ہے، ایک منٹ کے اندر عزت اتار کر برادری میں پیروں میں ڈال دے گی اور کہیں گی کیا دیا مالک نے، ایک خامد کی نہ شکری، اور کہتی ہے تیرے گھر میں جب سے آئی مجھے کیا ملا۔ یقین جان اگر وہ تجھے سیرا بات کر نکاح کے بولوں پر ڈولی میں بٹھا کر تجھے اپنے گھر کے اندر عزت کے تاج نہ پہناتا، تجھے اپنے نام کی نسبت نہ دیتا، لوگ تجھے بازاری عورت کہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی برکت ہے، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے تجھے کتنی عزتوں کے تاج پہنا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اولاد کی تربیت اچھی کرے، اپنے خامد کی خدمت کرے اور پردے کی پابندی کرے، فرمایا اگر مر گئی تو مر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کیا کرے گی؟ فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے اپنے شوہر نیک آدمی کا استقبال کرے گی۔ آخری وقت ہے، مکے کے درے ادیب کا، آمنہ کے لال کا، ساری دنیا پر ساری انسانیت کے لیے جو رحمت بن کے آیا، آخری وقت ہے، سرحانے کی طرف ایک طرف صاحبزادی بیٹھی ہے جس کو خیر النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا، اللہ اکبر، جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، اور ایک طرف کون ہے؟ عفیفہ کائنات ہے، نبی کی منزہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے بیٹی کی طرف چہرہ کیا اور آنکھ کو بیٹی کی طرف پھیرا اور آنکھوں میں فرمایا میری بیٹی تیرا باپ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، بتا باپ کی عزت کی کیا لاج رکھے گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی روتے کہہ دیا ابا جان آپ کے جانے کی دیر ہے، میں پروردگار عالم سے تیرا قرب مانگوں گی، تیرے جانے کے بعد دنیا میں رہنے کی حسرت ہی ختم کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے پھر بیٹی تیرا باپ تیرے سے وعدہ
کر کے جا رہا ہے کہ میرے اہل البیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے میری تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد تو ہی سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ پھر آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف چہرہ فرمایا، فرمایا عائشہ بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ اماں نے رسول اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا ہاتھ رسول اللہ کے سینے پہ پھیرا کہ کملی والے میری طرف سے بھی فکر نہیں کرنی، تیرے جانے کے بعد ایسا چہرہ چھپاؤں گی کہ آسمان کا سورج بھی میرے چہرے کو تکنے کی حرص کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم کے سینے مبارک پہ ہاتھ پیرا کہ کملی والے پریشان نہ ہونا، یا چہرہ گھر میں باپ ابو بکر نے دیکھا یا تیرے پاس آئی تو نے دیکھا، کملی والے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد یہ چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی دروازے پر آئی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اندر آ جا۔ سورج نکلا ہوا تھا، دھوپ چڑھی ہوئی تھی، اما جان دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ سہیلی آئی، کہنے لگی عائشہ میں تو تیرے بچپن کی سہیلی ہوں، اے عائشہ بتا میری طرف چہرہ کیوں نہیں پھیرتی؟ کہنے لگی تجھے پتہ نہیں سورج چمک رہا ہے اور اس کی چمک سیدھی میرے ویڑے میں آ رہی ہے، سہل میں آ رہی ہے، اے عائشہ اگر وہ چمک تیرے سہل میں آ رہی ہے بتا تو صحیح، اے عائشہ تو میری طرف کیوں نہیں کرتی؟ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا ہو کر بھرا حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جاتے ہوئے اس قبر والے سے روزے والے سے وعدہ کر لیا تھا تیرے بعد اتنا چہرہ چھپاؤں گی کہ سورج کی کرنیں بھی پردے نہیں پائے گی۔ اے عائشہ مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، سورج کی کرنوں سے تو نہیں۔ آپ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین بالانفسہم وازواجہم امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ اکبر۔ سب سے پردہ کرنے کا یہ عام حکم ہے، ہم خاص عورتیں رسول اللہ کے بستر کی وارثہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو حکم ہے مردوں سے پردہ کرو، ہمیں حکم ہے آسمان کے سورج سے بھی پردہ کرو۔ اے عائشہ آسمان کے سورج سے پردہ کیوں؟ کہ صبح صبح کا وقت ہے، کتنے لوگ سورج کو دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی میری پاک نگاہ کسی غیر محرم کی نگاہ سے مل کے سورج کی طرف چلی جائے۔ نام ان کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کام معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں ناراض نہ ہونا، نماز پڑھ کے آئی ہو، اللہ کو راضی کر کے روزے کی حالت میں آئی ہو۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی عزت نفس کی طرف انگلی اٹھانے والا؟ لیکن خود آئینے میں کھڑی ہو کر تو دیکھو تو صحیح، کیا جو اللہ نے تمہیں عزت دی تھی کیا وہ عزت؟ اللہ پچھلے سال 8 مارچ کو میری مرضی میرے جسم کا اعلان ہوا تھا، 1.25 سال ہو گیا، خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ او لوگو اللہ اکبر۔ میں گجر خان میں 4 اپریل کو بیٹھا ہوا تھا، کسی مولوی صاحب نے میرے سے پوچھا کرونا وائرس کیوں آیا، عذاب کیوں آیا؟ میں نے کہا میاں ایک چوری ایک سینہ زوری، اللہ اکبر، پہلی قوموں پر عذاب یہی آیا تھا۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تامرک، شعیب پیغمبر جب سمجھانے کے لیے آئے تو کہتے تھے جا شعیب تو اپنا کام کر، اپنی نمازیں پڑھ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا آپ نے میرے عزیزوں اینکر کو جواب دیتے اس نوجوان کو، یونیورسٹی کا تھا، کالج کا تھا، کیا آپ نے اس نوجوان کو نہیں سنا؟ اس نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے، لڑکا لڑکے سے شادی، لڑکی لڑکے سے شادی، یہ فرینڈ شپ کر رہے ہیں، آپس میں ملاپ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ اینکر کہنے لگا خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ کہتا پہلے آتا رہتا ہے، آئے گا دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی۔ یہ چوری یہ سینہ زوری، اللہ نے فرمایا میں تو میرے بندو تمہارے بارے میں یہ سوچ رکھتا تھا، میں تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اور چلو گناہ ہو گیا معافی مانگ لیں گے، تم تو 1 سال کے بعد بھی چونکہ تم وہی کے وہی کھڑے ہو، پھر دیکھو میرا عذاب آئے گا، میں دوبارہ تمہاری معیشت کا بیڑا غرق کروں گا، تمہاری تجارتی مراکز کا بیڑا غرق کروں گا۔ جن مارکیٹوں کے اندر ریل پھیل ہوا کرتی تھی، شور و غوغا ہوا کرتا تھا، ویران کر دوں گا، تمہاری معیشت کا زور تمہارے پہ ڈالوں گا۔
अल्लाहु अकबर, भाई को भाई से मरवाऊंगा। ओ लोगों तौबा नहीं करोगे, औलाद ना फरमान बनेगी, कारोबार में तुम्हारे बरकत नहीं आएगी। अब हम भी समझते ये अमेरिका ने कर दिया, हम समझते ये सारा रूस ने कर दिया। अल्लाहु अकबर, उनको तो अपने घर बचाने की फिक्र पड़ी हुई है। ओ लोगों, इज्तिमाई गुनाह हुआ, रोडों पर आकर गुनाह हुआ, जब तक इज्तिमाई तौबा नहीं करेंगे, इज्तिमाई तौर पे सजदे में जाके यूं नहीं कहेंगे माफ कर दे, अर्श वाले को रहम नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम देखो कितने जनाजे उठ रहे हैं रोजाना मेरे अजीजों। दिन बाद में चढ़ता है, मैयत का ऐलान पहले हो जाता है। किसी घर से माँ का जनाजा, किसी घर से बाप का जनाजा जा रहा है। मेरी बहन बेटियों, अल्लाहु अकबर, देखो तो सही, थोड़ा गौर फिक्र तो करो। क्या हमने ब्यूटी पार्लर के अंदर सजना है? क्या आपने अपना घर ही बनाना है? क्या आपने अपने घर को पर्दों की चमक से, क्या आपने अपने घर को मार्बल और रोशन और पत्थरों की चमक से रोशन करना है? और नहीं मेरी माँ, मेरी बहन, किरदार में, गुफ्तार में ऐसी बन जा कि तेरी गोद कुरान का पगोड़ा बन जाए। इस गोद के अंदर कोई आंख खोल ले तो अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, अगर बेटी हो तो राबिया बसरिया बन जाए। अल्लाहु अकबर, तेरा जिक्र ज़मीन पर ना हो, आसमान की मखलूक की जुबान पे तेरा जिक्र होने लग जाए। अपनी जिंदगी मेरी बच्चियों ऐसी गुजारो